بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین اور ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شہوبرہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دنیوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے اجر تمہیں دے گا اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا۔ اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور تم سے سب کچھ سمیٹ لے تو تم بخل سے کام لوگے اور وہ تمہارے دل کی ناراضیوں کو ظاہر کر دے گا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت 36 اور آیت 37 ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری آیت سے پہلے کا مضمون ان دو آیات میں اللہ تعالی شانہ نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ یہ جہان عالم ناسوت کہلاتا ہے، اور حق تعالی شانہ نے ہمارے اول باپ سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کی مٹی سے بنایا۔ حدیث پاک میں تفصیل ہے، فرشتوں کو حکم دیا ہر نوع کی سرخ، سفید اور ہر طرح کی چکنی، ریتلی اور فلانی، وہ سب مٹیاں جمع کر کے پانی کے ذریعے اس کا خمیر اٹھایا۔ پھر حق تعالی شانہ نے دوسری مخلوقات کو اپنی قدرت سے لفظ کن سے بنایا، ہو جا بن جا۔ اور یہاں یہ موجود ہے قرآن پاک میں، خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنے ہاتھ نال بنایا۔ اب اللہ پاک کا ہاتھ ہم انسانوں جیسا یا کسی مخلوق جیسا ہرگز نہیں ہے،
مفسرین فرماتے ہیں کما یلیق بشانہ، جیسے رب کے شان ہے، اپنی شایان شان پر بنایا اپنے ہاتھ سے، اور پھر دوسری ساتھ ہی فضیلت یہ عطا کی کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی جانب سے اس کے اندر جان ڈالی، روح کا اتصال کیا، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں رہائش پذیر کیا، جنت میں رکھا۔ لیکن اکیلا بندہ جنت میں بھی ہو، کوئی انیس نہیں، تو فطری طور پر اسے ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ نے آدم علیہ السلام کی ران یا بعضوں روایات میں پسلی لکھا ہے، اس سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اب یہ جوڑا ہو گیا۔ ان کے اندر انس پیدا، یہاں مفسرین نے اور اہل علم اور عقلاء نے بڑے نکات لکھے ہیں۔ ہر ایک روایت کے مطابق سب انسانوں میں حسین ترین حق تعالی شانہ نے حضرت انبیاء علیہ السلام کو تو اعلیٰ درجے کا حسن دیا ہی ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو نوازا۔ حسن یوسف مشہور ہے پورے جہان میں، تو عورتوں میں بھی تو کوئی اول نمبر اور سب سے زیادہ حسین لکھا ہے کہ وہ حضرت حوا تھی علیہ السلام، تمام جہان کی عورتوں سے حسین تر۔ پھر اللہ نے نظام عالم کو جس طرح ترتیب دیا تھا، ان کا حبوط ہونا تھا، وہ ممنوع شجرہ قرآن کے پہلے پارے میں ذکر ہے کہ لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس ایک کو نہیں کھانا، باقی ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں درخت اور پھل اور چیزیں وہ سب مباح ہیں۔ شیطان کی وسوسہ اندازی پر اب بھی وہ یہی کرتا ہے، جو انسان کے لیے نقصان دہ شے ہے ملمہ کر کے کہتا ہے سارا فائدہ تیرا اندے وچ۔ جتنے انسان منشیات میں مبتلا ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر معاملہ دوسروں کو دیکھا بھی کہ کیسے ان کی زندگی بگڑی ہے، اور ان کے جراثیم دوسروں تک پہنچ، اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں خرابی میں ڈال کر، ماں باپ کے لیے، گھر والوں کے لیے، بلکہ پورے محلے کی بری شہرت کا فلانے محلے دا جال۔ حق تعالی شانہ نے وہ سارا منظر ہمارے سامنے اس لیے بھی رکھا ہے کہ رب کی بات ماننی ہے، شیطان کی نہیں۔ وہ وسوسہ ڈال کر بری چیز کو اچھا بتاتا ہے اور تسویل کرتا ہے، دلیلیں گھڑ کر دیتا ہے، اللہ موج کر لے، بعد میں توبہ کر لینا۔ سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام، اور عجیب بات لکھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ آسمانوں پر جوڑے بنتے ہیں، سارے حکم آسمان سے ہی جاری ہوتے ہیں اور مقدرات کسی سے ٹلتے نہیں۔ وہاں جو جوڑا رب نے قرار دیا ہے وہ بطرز آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی طرح۔ کیا معنی کہ ایک بالکل ظاہر سی بات ہے کہ حضرت حوا وہ آدم علیہ السلام کا جز ہی تو ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے انہی سے ان کو پیدا کر لیا، نکال لیا، اور اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل تھوڑا ہی ہوتی ہے۔ اب بھی شرعاً جو جائز نکاح اور اللہ کا مقرر طریقہ انسان کی تزویج کا،
حلال ذریعہ مرد اور عورت کا جو نکاح ہے بشرائط، تو وہ تو گویا جوڑ رب کا لگایا ہوا اور اس کا ہی ایک اعتبار سے حصہ ہے، لیکن شیطان کہتا ہے نہیں، بندے کو اکساتا ہے فلاں عورت بڑی خوبصورت ہے، آگے نہ بڑھنا، دیکھ تو لو نا ذرا۔ تو یوں کر کر آ کے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر شخص کے لیے جتنا زنا کا حصہ ہے وہ کر گزرتا ہے، کوئی آنکھوں تک رہتا ہے، کوئی آگے زبان بھی چلا لیتا ہے، کان سے بھی زنا کر لیتا ہے، ہاتھ بھی لگا لیتا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اس کام کی تکمیل تو وہ ہم بستری کی شکل میں جو بندہ غیر عورت سے حرام کاری کرتا ہے، زنا کاری کرتا ہے، حد تو اسی پر ہے، باقی جو مبادیات ہیں وہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں اور ان کی بھی بڑی سخت ترین سزا ہے۔ اس لیے الگ سے اللہ پاک نے فرمایا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو پاک رکھے، اپنی بیوی تک محدود رکھے، غیر عورتوں پر نظر بھی نہ ڈالے، اور سرکار ارشاد فرما رہے ہیں ایسا کرے گا تو تیری نظر خراب ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ تو اندھا یا کانا بن جائے گا، بلکہ تیری آنکھ زنا میں مبتلا ہو گئی۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے زیادہ مقدس، نیک، پاک، طاہر، اطہر کون ہوگا؟ اے علی، نظر پڑتے ہی ہٹا لے، یہ قدرتی کبھی نظر پڑ جائے۔ فرمایا کہ پہلی نظر تو معاف ہے، اچانک تجھے پتہ نہیں تھا، لیکن دوسری نظر حرام ہے، نظر پڑ گئی اور پھر تو نے وہاں ٹکا لی کہ میں اب دیکھ لوں رنگت اور نقشہ اور صورت کیسی ہے، وہ حرام ہے۔ تو جب انسان حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا ہے تو کیوں؟ وہی تو وسوسہ ہے شیطانی، جس نے حبوط کا جو ذریعہ بنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا، ہماری اس زمین پر، تو وہ جنت اور یہ زمین، تو ہر وقت حضرت آدم علیہ السلام روتے تھے، اور آدھی رات کو، اور اس رات میں چاند بھی نہیں تھا، نرا اندھیرا تھا، جب زمین پر آئے تو کہاں جنت کا نور اور اجالا اور ہر شے میں چمک اور دمک، وہاں اندھیرے کا نشان ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو قید بڑی سخت تھی۔ تو حق تعالی شانہ نے یہ سبق بھی اس میں رکھا ہے کہ جب انسان زنا کاری کی طرف جاتا ہے، وہ اس کے لیے تو حلال تھا ہی نہیں، اس کا اپنا جوز اور صحیح تعلق تو اپنی بیوی سے، اور شریعت میں گنجائش ہے، اگر مالی وسعت اور جان میں طاقت اللہ نے تجھے زیادہ بخشی ہے یا کوئی عارضہ پیش آیا تو پھر ایک پر اکتفا ضروری نہیں، دوسرا نکاح اور پھر تیسرا اور پھر چوتھے تک جائز ہے ہر مومن کے لیے۔ لیکن اس دنیا کو حق تعالی شانہ نے کھیل تماشا نہیں بنایا، جو آج کی آیت کا مضمون ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری زندگی کو کھیل تماشا نہیں، کھیل ہوا گھنٹہ دو اور بس لوگوں نے تماشا کیا اور کام ختم ہو گیا، یا بچے کھیلتے ہیں اپنے کھلونوں سے۔ تم اپنی زندگی کو اتنا ہی مت سمجھو، اس کی حقیقت کو جانو کہ در حقیقت اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بطور امتحان کچھ لمحات دیے ہیں۔ چند سالہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، جس کو شاعر نے بھی بجا کہا کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ حقیقت یہی نظر آتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچپن ہی کو دیکھیں، ہر شخص کو کچھ باتیں بچپن کی یاد ہوتی ہیں، اس میں بالخصوص وہ زمانہ طبیعت کا میلان کھیل اور کھلونوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔
اور بچوں کی ساری لڑائیاں جھگڑے اسی کھلونوں پر ہی ہوتے ہیں کہ جب وہ کھیلتے ہیں تو وہ دوسرے کے کھلونے کو ایک بچہ چھیڑ دیتا اسے پکڑتا ہے اور مارنے کی کوشش کرتا ہے، تیری جرت، تو نے میرا کھلونا گرایا، گرن نال وہ ٹوٹا نہیں، پلاسٹک تھا تو کھڑا تھا تو وہ لیٹ گیا۔ پھر ان کے کھیل ہوتے ہیں ہار جیت کے، کہ فلانے کھیل میں کھیلتے یہ جیت گیا یہ ہار گیا، اپنے ہی ان کا قانون ہوتا ہے اور وہ مانتے ہیں بچے کہ فلانا آج جیت گیا۔ بسا اوقات ہارنے والے کو بڑا ہی قلق ہوتا ہے۔ ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ بچپن میں ہر ایک کا بچپن ایسے ہوتا ہے کہ میرے ایک چچا زاد تھے، وہ عمر میں ذرا بڑے تھے، وہ گولیاں وغیرہ ہم دونوں کھیل رہے تھے، 8-10 میرے پاس 8-10 اس کے، وہ ایک ایک کر کے اس نے ساری جیت لی مجھ سے۔ کچھ میں چھوٹا بھی تھا، کچھ ہار بھی گیا۔ کہتے مجھے اتنا صدمہ اور دکھ دلی پہنچا کہ ساری زندگی کے حالات پر میں نظر ڈالتا ہوں، وہ بچپن کی ہار مجھے بھولتی نہیں، حالانکہ وہ لمحاتی تھی، وہ تو ذرا سا کام تھا لیکن وہ دل کو لگ۔ ہمارا دل جب دنیا سے جڑتا ہے تو پھر یہی انسان کو اگلے جہان میں بلکہ بڑی عمر میں پچھلی ساری زندگی کھیل کی طرح سے نظر آتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندے اس کھیل میں مشغول نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور اللہ کی عبادت جتنی تو کر لے گا اتنی تیری زندگی کامیاب، اور جتنی تو نے سستی کی اتنی ناکام ہے، اور جتنی زندگی کو اللہ کی حکم دولی میں گزار بیٹھا گناہوں میں، وہ تیرا رنج اور قلق اور ہمیشہ کا صدمہ۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں جا کر انسان کو دنیا کے سارے دکھ بھول جائیں گے، رنج غم تکلیفیں کچھ یاد نہیں، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، لیکن ایک بات دل میں رہے گی کہ کاش فلاں موقع میں مجھے نیکی کمانے کا موقع ملا تھا، میں نے سستی کی، چھوڑ دیا، ضائع کر دیا۔ فرمایا وہ لمحات وہاں بھی وہ بھولے گا نہیں کہ کمائی کر سکتا تھا، کی نہیں۔ حق تعالی شانو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، ہم سب کی پریشانیاں دینی دنیاوی دور فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا، اپنے کلام پاک کی محبت عطا فرما، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے رب کریم جتنے بھی اہل ایمان بالخصوص ہم سب کے والدین میں سے آباء و اجداد اعزہ چھوٹے بڑے مرد عورت دنیا سے چلے گئے انتقال کر گئے، ان سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پر ایمان کامل پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک۔ ابھی آپ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ 36 اور 37 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو، آپ کے خیال خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں خاص
پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء وقار دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔